نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے مردوں کو برا بلا کہنے کی ممانعت۔ سامعین، اسلام دین رحمت ہے کہ جس میں زندہ فوت شدگان سب کے بارے میں عدل، احترام، بلائی کی تعلیم دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور قرآن مجید احادیث نبوی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے یہ واضح کیا جائے گا کہ فوت شدگان پر تنقید کرنا کیوں جائز نہیں، اور ایک مسلمان کو اس معاملے میں کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ قرآن مجید کی رہنمائی کہ سابقہ متوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ترجمہ: یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے باز پرس نہ ہوگی۔ تو سامعین، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ جا چکے ہیں، اور ہم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ ہوگا، کیونکہ ہمارا حساب ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا، بے شک۔ تو سامعین، مردوں کو برا کہنے کے بارے میں حدیث مبارکہ سے رہنمائی کہ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ سامعین، مرنے والے کی برائی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی مردے کی برائی بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے وہ برائی اس مردے کو سناتے ہیں، جس سے اس مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں مرنے والے کی برائی بیان کرنے کی ممانعت آئی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرے اور برائیوں سے صرف نظر کرے۔ اس کے علاوہ مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو گالی نہ دو کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کسی مرے ہوئے شخص کے خلاف سخت کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو اس کے اہل خانہ عزیز و قاری کو صدمہ پہنچتا ہے، اور اسلام میں کسی کو بے جا تکلیف دینے کی سخت ممانعت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں، انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ سامعین، ہر مرنے والے کے محاسن اور معائب دونوں ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کے معائب یعنی کہ برائی بیان کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف محاسن بیان کرنے کی تلقین کی۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے صرف محاسن کا تذکرہ کرو، اور سامنے ایک روایت میں ہے کہ یعنی کہ اس کے نقائص اور برائیوں سے اعراض کرو۔ سبحان اللہ۔ اور سامنے سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا گزر ایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے فوت ہونے والوں کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ مرنے والے کی نظر اپنی روح کا تعقب کرتی ہے، اور فوت شدگان کے بارے میں اچھی بات ہی کہو، کیونکہ اس وقت گھر میں میت کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ بعض لوگ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی برائی کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، وہ یوں تھا، جبکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی قبر کی گود میں جانا ہے، تب ہمیں زمانے سے یہی توقع ہوگی کہ وہ بھی ہمارے بارے میں اچھی باتیں کہیں۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کی نیکیوں کا چرچا کرو اور ان کی برائیوں سے چشم پوشی کرو۔ سبحان اللہ۔ اور سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر بات کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت شدہ لوگوں کو گالی دینے سے منع فرمایا۔
सामने एक वजह तो हदीस मुबारका में ये बयान हुई है कि उन्होंने जो कुछ किया उसके पास पहुंच चुके हैं, अब उन्हें इसका बदला मिल रहा है। इन्हें गाली देने का कोई फायदा नहीं, उनका मालिक खुद ही उनसे निपट लेगा बेशक। और दूसरी वजह तरमज़ी की हदीस मुबारका में हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि मुर्दे को गाली मत दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम जिंदा लोगों को एज़ा दोगे। और सबने कुरान हदीस मुबारका में ये भी इरशाद पाक है कि मरने के बाद बुरे लोगों को भी गाली गलौज से याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किए हुए अमलों का बदला पा चुके हैं। सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा तालीम है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाई। तो सब मालूम हुआ कि मुर्दों को गाली देना क्यों मना है। सब इसके अलावा फौतशुदगान के मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला ही सही है। हम किसी ऐसे शख्स को बुरा कहें जो अल्लाह ताला के नजदीक अच्छा हो तो उसमें बहुत गुनाह है। अलबत्ता वो काफिर या मुनाफिक या फाजिर जो अलानिया गुनाह करते हों और उनकी मौत भी अगर उन्हीं असाब पर हुई है तो उन्हें उन असाब के साथ जिक्र किया जा सकता है ताकि लोग उनकी इक्तदा न करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हर बुरे कामों से महफूज फरमाए, 5 वक्त का नमाजी पाबंद बनाए, हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।